بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم دو چیزوں کو کور کریں گے۔ ایک تو پروفٹس کے بارے میں کچھ بیسک کویسچنز، اور دوسرا جو کمپینینز ہیں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں کچھ بیسک کویسچن، اور خاص طور پر جو کچھ ان کو ٹائٹلز دیے گئے تھے، کچھ صحابہ کرام کو ٹائٹلز دیے گئے تھے اور کچھ ٹائٹلز جو انبیاء کرام کو دیے گئے تھے، وہ کون کون سے ٹائٹلز ہیں۔ تو سب سے پہلے پروفٹ کا مطلب کیا ہے؟ جو پروفٹ کا مین ہے وہ ہے میسنجر آف اللہ۔ اس کا جو میننگ ہے وہ کیا ہے؟ میسنجر آف اللہ، اللہ کا پیغام لے کر آنے والا وہ ہمارا کون ہے؟ وہ ہمارا پروفٹ ہے، وہ ہمارا نبی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں پروفٹس میں، تو خانہ کعبہ کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ فاؤنڈیشن آف کعبہ وہ کس نے رکھی تھی؟ حضرت ابراہیم۔ اور سب سے جو پہلے نبی ہیں وہ کون ہیں؟ فرسٹ نبی کون ہے جناب؟ فرسٹ نبی ہے حضرت آدم۔ اور آدم ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی کیوں ان کو کہا جاتا ہے جناب؟ آدم ثانی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو دنیا تھی وہ ایک بار کیا ہوئی؟ تباہ ہوئی، اور وہ لوگ جو آپ کی کشتی میں سوار ہوئے وہ لوگ کیا ہوئے؟ اس میں بچے، اور اس کے بعد دنیا آگے اس سے چلی۔ اس کے بعد خطیب الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ لکھ لیں کہ یہ بورن کہاں پہ ہوئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بورن ہوئے تھے عراق میں۔ عراق میں ان کی جو ہے وہ پیدائش ہے۔ اور اگر ان کے القابات کی بات کریں تو القابات میں کون کون سے بات آتا جائے گا؟ سب سے پہلے آپ لکھ لیں جناب خطیب الانبیاء۔ خطیب الانبیاء یہ کون ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام، یہ خطیب الانبیاء ہیں۔ اس کے بعد ابو البشر کس کا ٹائٹل ہے؟ فرسٹ نبی جو ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو البشر۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کا جو خطاب ہے وہ ابو البشر ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد آدم ثانی کن کو کہا گیا؟ حضرت نوح کو۔ اور انہوں نے کیا بنایا تھا؟ ایک شپ بنایا تھا، اور اس شپ کے بعد جو ہے اللہ نے ایک عذاب بھیجا ایک سیلاب کی صورت میں جس میں باقی دنیا تباہ ہوئی۔ اس کے بعد کچھ اور جو اس میں ہمارے پاس نام ہیں ان کے مختلف القابات کے حوالے سے، تو وہ دوسرا نام حضرت آدم کے لیے ایک اور بھی یوز کیا جاتا ہے، اور وہ صفی اللہ ہے۔ تو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، اور کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ صفی اللہ۔ صفی اللہ بھی کہا جاتا ہے اور ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نجی اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہا جاتا ہے؟ نجی اللہ بھی انہی کا نام ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ خلیل اللہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے لیے کیا نام یوز کیا جاتا ہے؟ خلیل اللہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں جناب روح اللہ کون ہے؟ روح اللہ حضرت عیسیٰ، کیونکہ ان کی پیدائش جو ہے وہ بغیر باپ کے ہوتی ہے اور ان کی روح اللہ تعالیٰ نے پھونکی، اس لیے روح اللہ۔ اور کلیم اللہ کون ہے جو اللہ سے بات کرتے ہیں؟ کلیم اللہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کلیم اللہ ہیں۔ اور اس کے بعد ذبی اللہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ کون ہے؟ ذبی اللہ، جن کو ذبح کرنے کے لیے جب لٹایا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک جانور بھیج دیا، اور اس کے بعد قربانی ہم لوگوں پر فرض ہوئی۔ اس کے بعد نجیب اللہ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور شیخ الانبیاء کس کو کہا جاتا ہے؟ شیخ الانبیاء بھی حضرت نوح علیہ السلام کو۔ ان کا جو دوسرا نام ہے وہ کیا ہے؟ شیخ الانبیاء بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اور جد الانبیاء یا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جد الانبیاء جو کہا جاتا ہے وہ بھی نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور اس کے بعد اسرائیل کس کی ہے اولاد میں سے؟ حضرت یعقوب۔ اسرائیل۔ اور خاتم النبیین کون ہیں؟ خاتم النبیین کا تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا، خاتم النبیین کون ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ مختلف جو ان میں سے ٹائٹلز ہیں، یہ ہر بار کوئی نہ کوئی ایک ٹائٹل پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کس نبی کا کون سا ٹائٹل۔ زیادہ تر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آ جاتا ہے۔ کمپینینز کے اگر ہم ناموں کی بات کریں تو کچھ کمپینینز یعنی کہ صحابہ کے نام لکھ لیں۔ سب سے پہلے اسد اللہ کون ہے؟ اسد اللہ کس کا لقب ہے؟ اسد اللہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے بعد کون ہے؟ سیف اللہ کون ہے؟ سورڈ آف اللہ یا سیف اللہ، حضرت خالد بن، اور خالد بن ولید کے بارے میں دوسری کون سی خاص بات ہے کہ یہ اپنی زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے تھے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں یہ کون ہے؟ یہ شیخ الاسلام ہیں۔ اور اس کے بعد جناب اس میں عتیق، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے لفظ یوز کیا جاتا ہے، ان کے لیے خطاب ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ جو ہے فرشتے، ان کے بارے میں بھی آپ لکھ لیں کہ کون سا فرشتہ کیا کیا فنکشن پرفارم کرتا ہے اور کس چیز سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ اور صحابہ کے حوالے سے ایک سے دو باتیں آپ اور بھی لکھ لیں کہ جس میں عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ کوئی جانتا ہے جی عشرہ مبشرہ کے بارے میں؟ مبشرہ خوشخبری سے، عشرہ 10 لوگ، یہ وہ 10 صحابی ہیں، 10 کمپینینز ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ 10 صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی، اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب اس میں جو ڈپارٹمنٹس کی اگر بات کریں نا، تو اسلام کے اندر جو سب سے زیادہ اصلاحات کی ہیں وہ کس نے کی ہیں؟ وہ حضرت عمر نے۔ اگر کبھی آپ سے یہ پوچھیں جی پولیس کس نے بنائی ہے، عدالت کا نظام کس نے بنایا ہے، اس کے علاوہ جناب باقی پوسٹ کا محکمہ کس نے بنایا ہے، تو جتنے بھی محکمے ہیں میکسیمم محکمے کس نے بنائے تھے؟ حضرت عمر نے۔ اور غنی کس کا لقب ہے؟ غنی ہے حضرت عثمان کا، حضرت عثمان غنی، ان کے مال دولت کی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کتنا عرصہ تک سوئے؟ کتنے عرصے تک سوئے تھے اصحاب کہف؟ 300 سال، اور اگر وہ لونر پوچھے تو پھر کتنے ہیں؟ 309 سال، اور اگر وہ سولر پوچھے تو کتنے ہو گئے اصحاب کہف کے؟ 300 سال تک یہ لوگ سوئے رہے تھے۔ اس کے بعد سب سے موڈیسٹ صحابی کون سے ہیں؟ وہ حضرت، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے بارے میں سب سے زیادہ یہی چیز مشہور ہے کہ یہ انتہائی زیادہ رحم دل تھے۔ اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو احادیث نریٹ ہوئی حضرت ابو ہریرہ، جو سب سے زیادہ احادیث جس نے نریٹ کی وہ حضرت ابو ہریرہ، ان کے نام سے سب سے زیادہ جو ہے وہ احادیث جو ہیں وہ کیا ہوئی ہیں؟ وہ نریٹ کی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد اس میں اور کون سا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون کون سے اور صحابہ دفن ہیں؟ 2 ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر۔ جو 2 صحابہ دفن ہیں کون کون سے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور اس کے بعد کون ہے؟ حضرت عمر۔ اس میں بعض اوقات یہ بھی آ جاتا ہے کہ رائٹ اور لیفٹ سائڈ بتا دیں، تو رائٹ اور لیفٹ کے حوالے سے کیا ہے جناب، یہاں پہ ایک بار چیک کر کے ویسے میں آپ کو بتا دوں گا، میرے پاس بھی یہاں پر نہیں، کسی کو پتہ ہے کہ رائٹ پہ کون ہے لیفٹ پہ کون ہے؟ رائٹ اور لیفٹ کے حوالے سے کسی کے پاس انفارمیشن ہے کہ کون ہے رائٹ پہ اور کون ہے لیفٹ پہ؟ لیکن ایک دائیں طرف ہے اور ایک کس طرف ہے؟ ایک بائیں طرف ہے۔ اچھا، اس میں ساتھ ہی کچھ ایڈ کر لیں اس کے اندر جو آپ کے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کے بعد، اینجلس، باتیں نہیں کریں یار، اینجلس کے حوالے سے جو کچھ انفارمیشن ہے فرشتوں کے حوالے سے، وہ آپ اس کے اندر کچھ انفارمیشن ایڈ کر لیں جو فرشتوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں جناب۔ تو اینجلس کے حوالے سے جو اس میں انفارمیشن ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں آپ نے لکھنی ہیں۔ سب سے پہلے اینجلس کے لیے جو لفظ یوز کیا جاتا ہے وہ کون سا لفظ ہے؟
عربی میں کون سا لفظ یوز کیا جاتا ہے؟ ملائکہ. فرشتوں کے لیے کیا لفظ یوز کیا جاتا ہے عربی میں؟ ملائکہ. تو اینجلس کے لیے جو لفظ یوز کیا جاتا ہے وہ ملائکہ کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. تو یہ ہیں کون؟ اس کا مطلب کیا ہے بیسیکلی؟ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے کون ہیں؟ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہیں. اور یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ نوری مخلوق ہے. اچھا جی، فوڈ اور اس کے بعد بارش کس کی ذمہ داری ہے؟ فوڈ اور رین، یہ دونوں ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام کی ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام کی دو ذمہ داری ہیں، ایک ہے فوڈ اور ایک ہے بارش. اس کے بعد موسٹ سیکرڈ کون ہیں؟ جو موسٹ سیکرڈ جن کو کہا جاتا ہے وہ کون سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار تشریف لے کر آتے تھے؟ کون لے کر آتے تھے جناب؟ حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ موسٹ. اور جتنے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنے بھی پیغامات آئے یا جتنے بھی نبیوں پر پیغامات ہیں وہ کون لے کر آتا ہے؟ حضرت جبرائیل. جتنے بھی نبی ہیں ان کے لیے جو پیغامات ہیں، ان کے لیے جو اللہ کے میسیجز ہیں انبیاء تک پہنچانا وہ حضرت جبرائیل کا کام ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے دائیں بائیں والے ہیں، رائٹ لیفٹ جو ہمارے بیٹھے، وہ کون ہوتے ہیں؟ رائٹ لیفٹ جو ہمارا گڈ اور بیڈ لکھتے ہیں وہ کون ہیں؟ ایک ہے منکر اور ایک نکیر. تو منکر اور نکیر یہ وہ دو فرشتے ہیں جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ ہماری اچھائیاں اور برائیاں لکھتے ہیں. روح کون نکالتا ہے؟ سول نکالنا کس کا کام ہے؟ حضرت اسرائیل. روح نکالنا کام ہے حضرت اسرائیل کا. تو یہ کچھ فرشتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کا کیا کیا لقب ہے. اب ایک شارٹس انفارمیشن ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں غزوات کے بارے میں، تاکہ جو انفارمیشن وہاں سے بھی کافی سوال ریپیٹ ہوتے ہیں.